مطلب کسی چیز کے فضائل جاننے سے آپ کو اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے۔ یقیناً اللہ کی کتاب اس کی مستحق نہیں ہے کہ اس کے تعلق سے ہم آپ کو کچھ بتائے یا اس کی فضیلت بتائے، چونکہ وہ کتاب جس طرح سے رب ہے اس کا کلام بھی یاد رکھیے، اسی طرح سے تعریف کیا گیا ہے، وہ مشہور اور معروف ہے، یاد رکھیے۔ اگر انسانیت اس کو نہ بھی پڑھے نہ بھی سمجھے تو اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑنے والا، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو اگر اللہ کی کتاب قرآن کے فضائل میں اور آپ جانتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم واقعتاً اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ باقی تمام چیزوں کے فضائل جانتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب قرآن کے فضائل کے تعلق سے اگر بات ہو، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اس کو سمجھنے کا کیا فائدہ ہے، اس پر عمل کا کیا فائدہ ہے، دنیا میں کیا فائدہ ہے، آخرت میں کیا فائدہ ہے، اور زندگی کے مختلف مراحل میں یہ قرآن کیسے ہمیں فائدہ دے گا، چونکہ ہم نہیں جانتے، ہم نے اس کو معمولی کتاب سمجھ لیا، اور کبھی کبھار جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی گھر میں جھگڑا ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے اس کو منگایا جاتا ہے، کبھی کورٹ میں چلے جائے تو مسلمان ہونے کے ناطے اس پر ہاتھ رکھایا جاتا ہے، یا کبھی بیمار ہو جائے تو اس کے مختلف قسم کے شکل میں لکھ کر اس کو گھول کر پیا جاتا ہے، یا کبھی کچھ اور جن اور بھوت اور پریت کا سایہ ایسا لگے تو گھر میں اچھے ڈیزائن میں بنا کر جو ہے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بس قرآن کے فضائل میں ہم کو کچھ پتا ہے، اور جو اس کے حقیقی فضائل تھے، حقیقی فائدے تھے، جو اس پر ایمان لانے کے بعد اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے حاصل ہونا تھے، وہ یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھ سے کھو گئے ہیں، مس ہو گئے، ہم اس کو بھلا چکے ہیں، یاد رکھیں۔ تو آج قرآن سے جو کچھ میرا اور آپ کا رابطہ، اللہ رحم کرے، بس وہ یہی ہے۔ میں نے جو کہا نا، کورٹ میں قسم کھانے کے لیے دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا خاندان میں، تو لاؤ قرآن بیچ میں رکھتے ہیں، اور بیمار پڑ جائے تو پڑھ کر کوئی دم کر دے یا پھونک دے، یا اس سے ہٹ کر اس کو کبھی مختلف شکلوں میں لکھ کر لوگ پیتے اور کھاتے ہیں اور لگاتے ہیں، چپکاتے ہیں اور لٹکاتے ہیں۔ بس یہی اس سے ہمارا تعلق رہا۔ اس سے ہٹ کر اس کتاب کی تلاوت کا معاملہ، اس کو سمجھنے سمجھانے کا معاملہ، اس کو پڑھنے پڑھانے کے معاملے سے ہم بہت دور ہو چکے، یاد رکھیں، بہت دور ہو چکے۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں۔ جب میں کالج میں تھا، اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، تو ایک مرتبہ 25 سے 30 نوجوان جمع تھے، اور وہاں کسی ایک فرد نے، ایک شخص نے آ کر ایک سوال کیا۔ اس کا کوشچن اور سوال یہ تھا کہ کیا کوئی ایسا نبی ہے جس کا نام نور ہے؟ نور علیہ السلام، اس نے یہ نام لیا۔ آپ 25-30 نوجوان بیٹھے ہیں، مسلم نوجوان بیٹھے ہیں، اب جیسی قرآن کے تعلق سے سوال ہوا، میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں اور کوئی کسی اور کو دیکھ رہا ہے، یا وہ میرے طرف دیکھ رہا ہے، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ جواب دے دیجئے، اور وہ سوچ رہا ہے شاید آپ جواب دے دیں گے۔ چونکہ ہم 25 نوجوانوں میں سے یا 25-30 جو نوجوان بیٹھے تھے، کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ قرآن میں کوئی نور علیہ السلام ہے یا نہیں ہے۔ بعد میں پھر سر جوڑے گئے، مطلب آپس میں مل کے بات کی گئی کہ بھائی کوئی نور ہے یا نہیں ہے۔ تو طے کیا گیا کہ نوح نام کا ایک نام تو ہے کسی نبی کا، لیکن نور کا علم نہیں ہے، مطلب ہم ہاں بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ ہم جس عمر اور جس مرحلے میں تھے، اگر ہم سے یہ پوچھ لیا جائے کہ انڈیا کی ٹیم کرکٹ کی 1992 میں کون سی تھی، ہم اس کے کھیلنے والے کھلاڑیوں کی اور ایکسٹرا پلیئر کے نام بھی بول سکتے تھے۔ 96 میں کون سی ٹیم تھی، کب ہاری، کتنے پلیئر تھے، کتنے سٹنگ تھے، کتنے پلینگ تھے، ہم کو اس کا علم تھا۔ فٹ بال کی کون سی ٹیم ہے، کون سے علاقے کی، کہاں کھیلتی ہے، کیسا کھیلتی ہے، کتنے گول مارے، کیا وہ سب کا بھی علم تھا۔ انڈین اور دوسری فلم انڈسٹری کی پوری نالج تھی، اور ہزاروں نام ہمارے ذہن میں ایک ساتھ سائنسدانوں کی اور مختلف جو دانشور جنہوں نے علم اور فن کے لیے کام کیا وہ گھوم رہے تھے۔ لیکن 25 انبیاؤں کے نام ہیں صرف قرآن میں، یاد رکھیے 25 انبیاؤں کے قرآن میں نام ہے، اور 25-30 نوجوان مل کر یہ نہیں طے کر سکے کہ وہ 25 میں نور ہے یا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں آئے کہ ایک نوح کا واقعہ تو سن رکھا ہے کہیں تو بھی علیہ السلام، باقی نور کا کچھ علم نہیں۔ تو اندازہ لگائیے ہر شخص کا کہیں نہ کہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے۔ اگر کسی ایک انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ ذرا قرآن لائیے، تو وہ پہلے پوچھتا ہے کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مشکل حل تلاش کرنا ہے۔ بچہ پیدا ہو تو نام رکھنا ہے کیا؟ نہیں، تو پھر قرآن کیوں منگایا جا رہا ہے؟ پھر اس لیے کہ نکالنے کے لیے بہت محنت لگیں گی، سیڑھی لانا پڑیں گی، اوپر کہیں تو بھی رکھا ہوا ہوگا، نکال کے اس کی دھول صاف کرنے کو آدھا گھنٹہ لگے گا، پھر لا کر دیا جائے گا، پھر وہ پڑھا جائے گا۔ اللہ کی کتاب سے کتنی دوری۔ اگر کسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر ذرا 100 نکال دیجئے کہاں ہے، تو آپ یقین جانیے وہ آدمی ہتک محسوس کرے گا، اپنے لیے ایک برائی محسوس کرے گا کہ کیا بڑی ذمہ داری مجھے دے دی، اب کہاں ڈھونڈوں، چکے پہلا صفحہ پلٹتے ہی ایک سورہ ختم ہوگا، لیکن دوسرا سورہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ سورہ اگر دوسرے سورے پہ دوسرا ہوگا، تیسرے صفحے پہ تیسرا سورہ ہوگا، چوتھے صفحے پہ چوتھا سورہ ہوگا، تو دوسرا ختم ہی نہیں ہوتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی شخص کو کہیے وہ ناول کے اندر فلاں چیز قصہ تک کہاں ہے، آنکھ بند کر کے یوں کھول کے بتائیں گے یہاں ہے، آنکھ بند کر کے۔ وہ شمارے میں، میگزین میں،
آپ کے سلیبس کی بک میں یا موبائل یا ہینڈ سیٹ یا کوئی چیز استعمال کی اس کی گائیڈ بک میں دیکھو ذرا یہ چلانے کا طریقہ کیا ہے، آنکھ بند کر کے بتا سکتا ہے، لیکن قرآن کی اگر کسی سورت کی آیت ڈھونڈنے دیا جائے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اسپیچ میری چالو تھی، کسی نے مجھ سے جو ہے قرآن کی ایک سورت کے تعلق سے ایک آیت کے سوال کیا، سورہ توبہ کی۔ اب چونکہ میرے ذہن میں وہ نہیں تھی تو میں چونکہ حافظ بھی نہیں ہوں، میں نے کہا کسی سے وہ قرآن ذرا نکال دیجیے، میں اگلے سوال کا جواب لیتا ہوں، اب تک قرآن آ جائیں گے۔ جب قرآن آیا تو میں نے کہا آپ سورہ توبہ نکال دیجیے۔ اب تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں تو ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، ان سے پوچھا قرآن کہاں ہے تو بولے ان کو دیا تو قرآن وہاں تک پہنچ گیا تھا، سورہ توبہ مل نہیں رہی تھی لوگ، کیونکہ ہوتا کیا ہے ابتدائی 11 صورتوں میں تقریباً آدھا قرآن ختم ہو جاتا ہے بالکل، لیکن آپ اگر ایک ایک صفحہ پلٹائیں گے تو نہیں ملتا ہے۔ وہ جس کو آئیڈیا ہے اس کتاب کے کھولنے کا وہ جانتا ہے کہ اس کی شروعات کی 10-15 صورتوں میں آدھا قرآن ختم ہو جاتا ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ تو وہ جو یوز کرتا ہے، جو آئیڈیا ہوتا ہے، وہ بالکل بتا سکتا ہے کہ آپ کو سورہ توبہ ہونا نا تو آدھا پلٹا تو سیدھا قرآن۔ لیکن ہم لوگ اس کتاب کے عادی نہیں ہیں، جس چیز کے ہم عادی ہوتے ہیں نا تو اس چیز کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، اور دنیا کے اندر جتنی گمراہیاں، جتنی آفتیں، جتنی بلائیں، جتنی مصیبت، جتنی پریشانیوں اور جتنی تکلیفوں سے امت گزر رہی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ اس بات کو آپ لکھ کر رکھ لیں، اللہ کی کتاب سے دوری کا یہ نتیجہ اس بات کو آپ لکھ کر رکھ لیں، یاد رکھیں۔ ہم نے جتنا اس کتاب سے دوری اختیار کی، ہم اتنے پستی میں، اتنی برائی میں، اتنے نقصان میں اس دنیا میں بھی گئے، آخرت کا تو بہرحال اللہ ہی نگہبان کیا ہونے والا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ چونکہ اس کتاب سے تعلق نہیں ہے، دنیا کی ساری کتابوں سے ہمارا تعلق ہے، دنیا کی ساری کتابوں سے تعلق ہے۔ کسی کتاب کا نام لیجئے، ناول کا نام لیجئے، بکس کا نام لیجئے، گائیڈز کا نام لیجئے، اگر اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے تو آپ دیکھیے دنیا پتہ ہے اس کو، اپنے فن، اپنے تجارت، اپنے فیلڈ کی باریک سے باریک معلومات ہمیں ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے تعلق سے بہت کم ہم معلومات رکھتے ہیں۔ کوئی پوچھ لے کہ سب سے بڑی سورت کون سی ہے تو بہت کم لوگ بتا پائیں گے، اگر بڑی معلوم بھی ہے کون سی تو کتنی آیتیں اس میں اور کم لوگ بتا پائیں گے، بتائیں کہ کتنی صورتیں ہیں، یہ گائیڈ بک ہے یاد رکھ، کتنی صورتیں نہیں بتا، اس میں سب سے بڑی کون سی نہیں بتا پائیں گے، کتنی آیتیں چلو بڑی تو بتا دی، اندازہ لگا کہ ہاں سورہ بقرہ سنے ہوئے اپنے بہت بڑی ہے، کتنی آیتیں نہیں بتا پائیں گے میں، کیوں کہ اس کتاب سے وہ رابطہ نہیں ہے۔ لیکن آپ پوچھئے 90 کے ریچارج میں کتنا پیسہ ملتا ہے موبائل کے اندر؟ ارے 90 کے ریچارج میں 90 ملتا ہے، لیکن 90 کو اگر رات میں کرے تو 100 ملتا ہے، اور اگر دن میں کرے تو فلاں ملتا ہے، یہ اسکیم کے ساتھ کرے تو اس پہ 5 روپے اور ملتے، ایک مہینے بعد اس کا 10 روپے اور ریٹرن آتا ہے، یہ پورا بتا اسکیم کے تعلق سے۔ آپ دیکھیے چونکہ اس سے ہمیں فائدہ نظر آتا ہے تو ہم اس کو وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ دیکھیے کیسے ہم نے سلوک کیا، اللہ ہم پہ رحم کرے کہ ہم بہت کم اس کے تعلق سے معلومات رکھتے ہیں، بہت کم بنیادی۔ اگر اس کے تعلق سے جنرل نالج لے لی جائے تو ہم اس میں فیل ہو جائیں گے، بنیادی بول رہا ہوں، مخصوص نہیں، اور کسی کو ٹارگٹ، کسی کو نشانہ بنا کے بھی نہیں لے، عام پوچھ لے آپ مجمع میں نہیں دے پائیں گے، الا ماشاءاللہ جو علماء ہیں، جو لوگ اس سے رابطہ رکھتے ہیں یا اس سے تعلق ہے قرآن سے تو وہ بتا پائیں گے۔ عام لوگ یاد رکھیے ہم لوگ اس کتاب سے بہت دور ہیں، تو میری گزارش اور التجا یہ کتاب جو ہے ایک گائیڈ بک ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ اب ایک عجیب بات ہے، ہم دنیا میں اس کتاب کو چھوڑ کر ہر جگہ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے۔ آئیے ایک مثال دے کر پھر اپنے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں، اس کے فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال ایسی ہے کہ سمجھ لیجئے آپ اس ملک سے، ہندوستان سے، اور آپ کے علاقے مچھلی پٹنم سے نکل کر سمجھ لیجئے گھومنے کی نیت سے، سیاحت کی نیت سے، ٹریولرز مطلب جا کے دیکھے دنیا کیسی کیا ہے، جاپان جاتے ہیں۔ جب جاپان آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ہندوستان میں ایک گائیڈ بک دیا جائے، ٹریولرز گائیڈ، مطلب سفر کے دوران یہ کتاب آپ کو کام آئیں گی۔ جب آپ اس کتاب کو دیکھتے تو اس کتاب میں ہر تفصیلات لکھی ہے کہ آپ کون کون سی علاقوں میں جائیں گے، کیا کیا وہاں کریں گے، کھانے کیسے ملتے ہیں، کرنسی کہاں کنورٹ ہوتی ہے مطلب تبدیل کیا جا سکتی ہے، ریٹس کیا چل رہے ہیں، بھروسے مند دکانیں کون سی ہے، گورنمنٹ کی دکانیں کون سی ہے، رینٹ پہ کار لینا ہے تو کون سی لینا چاہیے، ساری تفصیلات اس میں رکھی ہوئی۔ اب آپ نے کیا کیا، جب مچھلی پٹنم سے آپ حیدرآباد یا جہاں سے بھی آپ نے فلائٹ پکڑی جاپان کے لیے، آپ نے اس کتاب کو لیا جو کہ گائیڈ بک تھی سفر کا، کہ سفر میں کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، اس کتاب کو آپ نے لیا اور اپنا جو بیگ تھا وہ بیگ کے اندر رکھ دیا۔ بیگ میں رکھنے سے پہلے اچھا اس کو کپڑا لپٹا اس کو اچھے سے اور اٹھا کے رکھ دیا، کیوں تو سفر میں ہدایت مطلب راستہ دکھانے والی یہ کتاب ہے میری، یہ ٹریولرز گائیڈ ہے میری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جاپان میں اتر گئے، اترنے کے بعد آپ ایئرپورٹ سے نکل کر ایک ٹیکسی والے سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے یا فلاں جگہ مجھے جانا ہے۔ وہ ٹیکسی والا کیا کر رہا ہے، یا تو اس کو آپ کی بات نہیں سمجھ رہی، یا تو آپ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے، یا تو اس کی نیت ہی کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہی چاہتا ہے آپ سے، ٹھیک۔ وہ آپ کو ایک طرح سے الو بنا کر ایک کسی اور جگہ لے آ کے چھوڑ دیتا، جہاں آپ نے بولا تھا اس کی الگ جگہ، اور بولتا ہے یہ وہی جگہ ہے۔ پیسے بھی آپ سے خوب لے لیتا ہے،
پھر آپ پریشان ہوتے ہیں, کسی سے پوچھتے ہیں تو بولتا ہے نہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے. پھر وہاں سے نکلتے ہیں, کسی اور سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی آپ کو گھما دیتا ہے, کسی اور جگہ پہنچ جاتے ہیں. پورا دن آپ ایسے ہی گھومتے ہیں, پورا سفر آپ منمانے طریقے سے گھومتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, غلط جگہ جاتے ہیں, زیادہ پیسہ دیتے ہیں, دھوکہ کھاتے ہیں, چوری ہو جاتی ہے, لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہے. لیکن آپ کے پاس جو گائیڈ بک دی ہوئی ہے نا, راستہ جو سفر آپ کر رہے ہیں اس کو کیسے طے کیا, وہ کتاب کو آپ نہیں کھولتے, کیونکہ اس کو آپ نے اچھے سے لپٹ لیا. بہت اہم کتاب ہے, بڑی مقدس ہے, بڑی اہم ہے, راستہ بتانے والی کتاب ہے, اس کی وجہ سے میں جو جاپان میں گم نہیں ہوں گا, فلاں نہیں ہوں گا, اور اس کو آپ نے پھر رکھ دیا اپنے بیگ کے اندر. پورا سفر جیسے طے کرنا ہے ویسے نہیں کر کے لوگوں کے 100 دھوکے کھا کے آپ واپس ہندوستان آ گئے. آنے کے بعد کسی نے کہا کیسا سفر ہے جاپان کا, ارے بہت مشکل ہوگی, بڑی پریشانی ہوگی, بڑا یہ ہوگا, لیکن آپ کے پاس تو گائیڈ بک تھی نا. لیکن وہ بہت بڑی کتاب تھی نا, میں نے اس کو اٹھا کے رکھا, اس کو لپیٹ کے رکھا, اس کو سنبھال کے رکھا, اس کو کبھی کھولا نہیں, خراب ہو جائیں گی بول کر اس کو وہ کیا, اور پورا سفر کیا ہو گیا ہمارا اس میں, بتائیے, پورا سفر خراب کیا کیونکہ گائیڈ بک کو کبھی کھولا نہیں آپ نے. تو وہی حال آپ اور ہمارا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کیسے گزارنا ہے, کیسے گزارنا ہے, وہ پوری زندگی گزارنے کے لیے, چونکہ ہم دنیا میں مسافر ہیں, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا بھی کہ دنیا میں مسافر جیسا رہو. تو ہم مسافر ہیں, تو مسافر کو گائیڈ بک کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا کہ اس کتاب میں اس دنیا کی زندگی جینے کا مکمل طریقہ. اب ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ, وہی کیا جو وہ سفر میں ہم نے جاپان گئے تو ٹریولر بکس کے ساتھ کیا, کبھی کھولا نہیں, کبھی پڑھا نہیں, کبھی سمجھا نہیں, اور پھر بول رہے ہیں کہ ہم گمراہ ہو جا رہے, راستہ ہم کو لوگ دھوکہ دے رہے, فلاں کر رہے ہیں. تو سوال یہ, قومیں اور لوگ آپ کو دھوکہ کیسے دے پا رہی ہے جبکہ آپ کے پاس کتاب ہدایت ہے, صحیح راستے پر چلنے والی کتاب ہونے کے بعد لوگ آپ کو کیسے گمراہ کرتے, بتائیے مجھے آپ. لیکن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا, کر رہے ہیں, اور افسوس کی بات ہے یہ موقع ہم نے ہی دیا ہے. تو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ گہرا ہم جوڑے, وقتاً فوقتاً دن اور رات اس سے ہمارا تعلق ہو, اس کو کھول کر ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہم روز دیکھے, نہ صرف دیکھنے کے بعد اپنی زندگیوں کو اس میں ڈال کر دیکھیں کیا اس فرمان حکم کے مطابق میری زندگی ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد اپنی زندگی میں کیا کمزوری نظر آتی ہے اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں. ہم اس کا معاملہ نہیں رکھتے, اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے تعلق سے جب ہمارے کانوں میں بات پڑتی ہے, جس کا تعلق کورٹ کچہری سے نہیں رہا, جس کا کبھی جھگڑا نہیں ہوا, تو کوئی مر گیا تو اس کتاب کو نکال لیا جاتا ہے کہ اب چونکہ مر گیا, اب اس کتاب جو سفر کے لیے دی گئی تھی, سفر ختم ہونے کے بعد پڑھ کے اس کو پہنچایا جاتا ہے کہ دیکھو ایسا کرنا ہے, دیکھو ایسا کرنا ہے, جبکہ وہ کتاب نے دنیا میں کیسا جینا ہے وہ بتائی, اس کو مرنے کے بعد بتایا جا رہا, اب جانے کے بعد یہ ہونے والا. اب تو انجام کو پہنچ گیا وہ شخص. زیادہ سے زیادہ جب کوئی مر جاتا ہے تو بولتے ہیں نا قرآن لا قرآن لا قرآن لا, پورے محلے والے لوگ جمع ہوتے ہیں قرآن پڑھ. یقیناً اس کتاب سے ہم نے حقیقت میں وہ فائدے نہیں اٹھائے جس کے لیے آئی تھی, باقی سارے فائدے اٹھائے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل کے تعلق سے کیا بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت, اور اس کے اتنے فضائل ہے, اس کے اتنے فضائل ہے, میں آپ سے کیا کہوں. جس مہینے یہ کتاب اتری, اس کتاب کی فضیلت دیکھیے, اس کا اثر دیکھیے. جس مہینے یہ کتاب اتری, اللہ رب العزت نے اس مہینے کو روزہ رکھنے والا مہینہ بنا دیا آپ کے. جس رات یہ کتاب اتری, اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا. صرف آ رہی ہے تو کیا کیا لا رہی ہے فائدے, مطلب اگر ایک چیز آ رہی ہے, اس کے آنے سے اگر دوسرے فائدے ہونے لگے تو وہ چیز کتنے فائدے کی ہم لیں گے. دیکھیے جس مہینہ اتری وہ مہینہ ایک فرض عبادت کے لیے مقرر کر دیا. جس رات نازل ہوئی اس رات کی ایک رات کی عبادت کو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا. جس شخصیت پہ اتری اس شخصیت کو آخری نبی اور رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. جس قوم پر اتری اس قوم کو اللہ نے جو جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی لوگوں کے لیے جو ہے مینار نگہبانی یا رہنمائی کے مینار بنا دیا جاتا. یہ وہ کتاب ہے. آئیے بخاری کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھے. تو اچھا انسان, بہتر انسان, بیٹر پرسن وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. مطلب جس کتاب کو سیکھے اور سکھائے وہ انسان سب سے اچھا انسان بن جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جو شخص قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے ہیں اور اس کے لیے اس کے چنے ہوئے بندے ہیں. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ کے یہ چنندہ بندے ہیں.
چوزن پیپل ہے، سلیکٹڈ لوگ ہیں، یاد رکھیے، جو قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا قرآن بکثرت تلاوت کرنے والا قابل رشک ہے، مطلب ایسا شخص ہے جس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی ایسا کرتا، کاش میں بھی ایسا ہوتا، میں بھی ایسا ہوتا. مطلب جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا. رشک کرنا کسی پر، سمجھتے ہیں؟ رشک کرنا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے سوائے دو لوگوں کے. روایت میں تین کے الفاظ آتے ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور خرچ کرتا، اس کو دیکھ کر آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا. ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا اور اس پر وہ عمل کرتا، اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے کاش میں ایسا ہوتا. یہاں کہا جا رہا ہے کسی شخص کو جب قرآن کی بکثرت تلاوت کرتے دیکھو تو وہ قابل رشک ہے، آپ یہ بول سکتے کہ کاش میں ایسا ہوتا. کسی جیسے ہونے کی چاہت کر سکتے ہیں آپ جب کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں. ٹھیک. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں قرآن کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مخرف فرشتوں کے ساتھ، اللہ کے جو سب سے قریب فرشتے ہیں، اینجلز ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو قرآن کو بکثرت تلاوت کرنے والا اللہ کے مخرف فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت طاری کرتا ہے. قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت طاری کرتا ہے. سکینت یاد رکھیں، سکون طاری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے جہاں آتے ہیں نا وہاں خیر ہی خیر، برکت ہی برکت اور اچھا ہی ہوتا ہے. یاد رکھیں، تو سکون جو ہے نازل ہوتا ہے. فرشتے ان کی مجلسوں کو جو ہے کہ گرد احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتے ایسی مجلس، ایسی جگہ جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، ان مجلسوں کے پاس احترام کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر اوپر آسمان میں کرتا ہے کہ یہ میرے بندے جو میری کتاب کو پڑھتے ہیں، یاد پڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے صحیح جو ہے طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں، پس جو اسے تھامے رکھیں گے دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور آخرت میں ہلاک نہیں ہوں گے. قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا بندے کے ہاتھ میں. جب بندہ اس کو تھام لے گا تو دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں جو ہے اس کو ہلاکت بربادی نصیب نہیں ہوں گی. مطلب وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوں گا. لیکن یہاں ایک وضاحت کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا ایک عقیدہ ہے، عجیب اور غریب عقیدہ. آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا. وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے ہیں. سنا آپ نے کبھی یہ بات؟ آپ نہیں بول سکتے. ارے قرآن نہیں پڑھنا، سیدھے ارے بھٹک جاتے، نکل جاتے، گمراہ ہو جاتے. ہاں نہیں پڑھنا، چلو رکھ دو، اس کو بند کر کے رکھ دو. یہ بات سنی نہیں سنی آپ نے؟ قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے. میں نے تو بہت سنی لوگوں سے. اپنی پوری تعلیمی کے دور میں مجھے قرآن پڑھنے نہیں دیا گیا. جہاں پڑھتا تھا لوگ آگے کھڑے ہو جاتے تھے، رکھو اٹھا، چلو اتنی بڑی کتاب نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاتے، وہ ہو جاتا. ایک بچے نے پڑھا پاگل ہو گیا، ایک بچے نے پڑھا ایسا ہو گیا، ایک بچے نے پڑھا عجیب ہو گیا، ایک بچے نے پڑھا ویسا ہو گیا، اور پڑھنے نہیں دیتے تھے. معلوم قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ بات میں نے بہت سنی. بلکہ جہاں میں قرآن پڑھتا تھا تو میں نے ایک بار اپنے والد سے پوچھا، کیونکہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگ کیوں ترجمان یا قرآن کو سمجھنے نہیں. پڑھنے سے مراد میں سمجھنے کی کوشش. تو میرے والد نے مجھے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی. میں چھوٹا تھا تو مجھے کہا کہ اگر قرآن کو آپ مسجد میں جا کے صرف تلاوت کرے تو کوئی آپ کو روکے گا؟ تو میں نے کہا بالکل نہیں، کوئی نہیں روکے گا انشاءاللہ. مجھے میں کسی مسجد میں جا کے قرآن پڑھوں، کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ قرآن کو اجتماعی شکل میں سب لوگ مل کر پڑھے، تلاوت کرے تو کوئی آپ کو روکے گا؟ میں نے کہا بالکل نہیں، انشاءاللہ کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں ہم کو اگر ہم قرآن اجتماعی شکل میں پڑھے تو کوئی روک سکتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. قرآن کی قرأت کو، تلاوت کو تم تیز کرو گے تو کوئی تم کو مسجد میں روکے گا؟ میں نے کہا نہیں، بالکل کوئی ہم کو روک نہیں سکتا. آہستہ کرے بھی تو نہیں روکیں گا، اجتماعیت میں پڑھے بھی تو نہیں روکیں گا، تیز پڑھے بھی تو نہیں روکیں گا. اچھا کہا اب میرا ایک سوال سنو، کیا تم قرآن کا ترجمہ پڑھے تو تم کو کوئی پڑھنے دیں گا؟ تو میں نے کہا نہیں، اب آپ پرابلم والی بات کر رہے، اس لیے کہ نہیں مسجد میں نہیں پڑھنے دیتے ترجمہ. بولتے کون سا ترجمہ، یہ ہے مت پڑھو، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا. آپ نے انہوں نے کہا چلیے ایک مثال کو لیجئے کہ مشرکین مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو کیا کرتے؟ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کہتے کہ مت سنو، چیختے چلاتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں بجاتے. کیوں؟ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھے سنے نہ آئے. مشرکین مکہ کو کیا ہوتا تھا اس قرآن کی سننے؟ قرآن جیسی پڑھا جاتا تھا کانوں میں جاتا تھا، کانوں میں جاتے دماغ میں جا کے پروسیس ہونا چالو ہو جاتا تھا، سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ قرآن انہی کی زبان میں تھا، اسی زبان میں تھا جو اس زمانے وہ لوگ بولا کرتے تھے. تو سیدھا ان کو سمجھ میں آتا تھا. چونکہ سمجھ میں آتا تھا تو وہ نہ سمجھنے دینے کے لیے چلاتے تھے. انہوں نے کہا اب وہ میری مشرکین مکہ کی مثال کو لو
اور تم سے جو میں نے سوال کیا تھا، جب تک قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کا معاملہ درست ہے. جب میں نے کہا کیا ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں تو میں نے کہا نہیں، یہ اس کی اجازت مانگنا پڑتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. سمجھ میں آنے لگا تو مسائل کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. یاد رکھیں اس لیے کہ لوگوں نے قرآن کی اطراف اتنی غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہے. کیوں پھیلا رکھی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تاکہ ہم لوگ اس سے قریب ہی نہ جائے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو کرنا ہے تو کیا ہے، تلاوت کرنا ہے، اور اس کی بھی ضرورت نہیں، ہم کر کے دے دیں گے آپ کو. وہ بھی آؤٹ سورس بولتے ہیں اس کو. آؤٹ سورس معلوم ہے، اپنی تجارتوں کو دوسروں کے ذریعے کرانا. آج کل سسٹم ہے آؤٹ سورس، کمپنی جو ہے آؤٹ سورس کرتی ہے اپنے بزنس. تو قرآن بھی آؤٹ سورس کر دی، مریم تم پڑھ لینا، فلاں تم کر لینا، پڑھ کے تم وہ کر دینا. آؤٹ سورس کر رہے ہیں ہم، یہ عبادت کو بھی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. ہو رہا ہے یہ، یاد رکھیے. سمجھ رہے آپ؟ تو قرآن بھی دوسرا کر دے رہا ہے. سمجھنا سمجھانا تو بہت دور کی بات ہے، یاد رکھیے. اور ایسی ایسی غلط فہمیاں اس کتاب کے تعلق، جس میں ایک قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے. حدیث کیا بول رہی ہے سنیے. قرآن کی ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، قرآن اللہ کی کتاب ایک رسی کی مانند، اس کا ایک سرا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور دوسرا سرا مومن کے ہاتھ میں. جو اس کو تھام لیتا ہے دنیا میں گمراہ نہیں ہوتا ہے، آخرت میں اس کو کوئی عذاب نہیں ملے گا. اور ہم کیا کریں؟ قرآن پڑھے تو بتائیے. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں آپ کس کا قرآن پڑھیے، میں کہہ رہا ہوں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھیے. آپ جس کو آپ پسند کرتے ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں وہ شروع قرآن کو پڑھیے. آپ اس کو پڑھیں گے تو یاد رکھیے قرآن کی خصوصی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی اگر تفسیر کو غلط کرے تو ایک آیت میں تو کر دیں گا، اگلی آیت اس تفسیر کو ختم کر دیں گے، کاٹ دیں گے، ضرور کاٹ دیں گے. مطلب قرآن کی تفسیر غلط نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں آدمی پھنس جاتا ہے غلط کرتا ہے. تو قرآن پڑھیے، آپ کو جو ترجمہ، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، جو ترجمہ آپ کو سمجھتا ہے جس کا آپ پڑھیے، آپ دیکھیے آپ چیزوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. لیکن ہماری یہ بہت بدبختی کہ ہم اس کتاب سے دور. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، قرآن کی جو ہے تلاوت کرنے والا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہے. پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف. تو الف لام میم اگر آپ پڑھتے ہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ 30 نیکیاں. تو نیکیاں بتائی جا رہی ہیں، فضائل گنوائے جا رہے ہیں، فائدے بتائے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے. اور قرآن کے فضائل کے تعلق سے اتنی احادیث ہے، میں سمجھتا ہوں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں صرف قرآن کے فضائل بتانے والی احادیث. کیونکہ ایکچولی یہی تو وہ کتاب ہے جو انبیاء تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جو چیز چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کتاب اور اس کی سمجھ، اس کی تفسیر ہوتی ہے. یاد رکھیے. اور اگر وہی ہم نہ سمجھے تو پھر دین پر تو ہم صرف نام نہاد چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سمجھنا یاد رکھیں. اب قرآن جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن یہ سراپا ہدایت کا ذریعہ ہے. آئیے اس کے تعلق سے کچھ بات دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت میں 77 میں 77 میں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو قرآن کیا ہے؟ ہمارے لیے ہدایت اور رحمت ہے، راستہ بتانے والی کتاب ہے، سیدھے راستے پر قائم رکھنے والی کتاب ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے. یاد رکھیے جب اس کو ہم پڑھیں گے تو اللہ کا رحم اس دنیا میں، مرنے کے بعد برزخ کی زندگی میں انشاءاللہ، اور آخرت کی زندگی میں اللہ کا رحم پائیں گے. تو یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے، یاد رکھیے مومنوں کے لیے. اب آئیے قرآن کیسی ہدایت اور رحمت ہے، اس کے تعلق سے صرف 2-3 واقعات آپ کو سناتا ہوں. پہلا واقعہ جو ہے طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ یمن کے تھے، قبیلے دوس سے ان کا تعلق تھا، اور یہ ایک شاعر تھے. جب یہ ایک بار مکہ آئے تو لوگوں نے ان سے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ شخص جو ہے لوگوں کو کچھ ایسا پڑھتا ہے کہ اس کی بات سننے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. آج بھی کبھی کبھار ہوتا ہے نا، جو سچ بات بتاتا ہے لوگ بولتے ہیں اس کی بات نہیں سننا، گمراہ ہو جاتے ہیں. تو کہا اس کی بات سننے سے یہ شخص کی، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ آئے اور انہوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہ سنوں. تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں یہ دور سے چلے جاتے. کبھی کچھ بات کان میں آیا تو ہاتھ رکھ کے نکل جاتے. ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں خود ایک شاعر ہوں، میں نے شاعری سنی، میں کاہنوں کے کلام جانتا ہوں، میں جادوگروں کے الفاظ میں سن چکا ہوں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا بگاڑ سکیں گے؟ ایک بار سن لیتا ہوں نا، کیوں ڈر رہا ہوں میں ان سے خواہ. میں خود ایک شاعر ہوں، زبان پہ عبور رکھنے والا انسان ہوں، میرا کمانڈ ہے لینگویج کے اوپر، میں کیا بہکوں گا ان کی بات سے. چلو ایک دن سن. گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کلام سن سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو کیا ہے آپ کا کلام، آپ بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم پہلے سناؤں گے کچھ اپنا کلام، کیونکہ وہ شاعر تھے، یا میں اپنا کلام سناؤں؟ تو کہا میں پہلے سناتا ہوں. اور انہوں نے کوئی شاعری واری پڑھی، معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے سورہ اخلاص،
سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی، تین ہی صورتوں کی. جب یہ تین صورتیں انہوں نے سنی تو وہ تعجب میں پڑ گئے اور کہا کہ نہیں، یہ کلام انسانی کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ شاعر تھے اور اس لینگویج کی مہارت مطلب اس کی گہرائی کو جانتے تھے. انہوں نے کہا یہ کلام انسانی کلام ہو ہی نہیں. دوسرا واقعہ آتا ہے زماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد لوگوں نے ان سے کہا جب مکہ آئے کہ تمہارے ساتھی تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہو گئے، ان پر شاید جن حاوی ہو گیا، ان پہ کچھ جادو مجنون ہو گئے، جن کا اثر ہو گیا. یہ بھی جو ہے ملے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبے وقفے تک. پھر ایک دن سوچا کیوں نہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں اور آپ کا علاج کر دیتا ہوں. مطلب لوگ کہہ رہے ہیں آپ مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ پاگل ہو گئے، جن حاوی ہو گیا، میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ولی عہد تھے، مطلب ہونے والے ذمہ دار شخص تھے. تو جب میں ان کو اپنا کلام سناؤں گا اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میرا نام ہوگا بعد میں کہ بھائی اس شخص نے آ کر علاج کیا تھا، اور میرے دوست بھی تھے پرانے، تو میں کیوں نہ ان کا علاج کروں. گئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں کوئی بیماری لائق ہے، کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے تو میں جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، آپ کو پڑھ کے پھونک دیتا ہوں، علاج ہو جائے تو میری تعریف کرنا، لوگوں میں نام لینا کہ میں نے علاج کیا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. تو کہا پھر تم کچھ کہتے ہو، اور کسی نے کہا مجنون ہو، تم کچھ کہتے ہو تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو کہا میرے پاس اللہ کا کلام جو نازل ہوا ہے. اور اس کے بعد بات چیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجہ شروع الحمدللہ، تو وہ اتنا ہی پڑھا تھا تو یہ کلام سن کر کہا کہ نہیں نہیں، تمہارے تعلق سے جو لوگ کہہ رہے ہیں تم ویسے نہیں ہو سکتے ہو، یہ کلام جو ہے عام کلام نہیں ہے. اور بہت متاثر ہوئے اور بعد میں بشرف اسلام بھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا خود واقعہ مشہور کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ایمان لانے کے بعد کہ میں رات کے وقت میں خاموشی سے جا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب رات میں نماز پڑھتے تو قرآن کو سنا کرتا. اور ایسا 2 سے 3 بار ہوا کہ صبح ہو گئی، روشنی نکل گئی، اور جب میں نے دیکھا تو سامنے ابو جہل بھی بیٹھا ہوا سن رہا تھا. پھر ہم ملے اور کہا کہ اب آئندہ نہیں آنا ہے، کہا نہیں آئیں گے. لیکن ایسا پھر بھی اس کے بعد 2-3 بار ہوا کہ صبح ہو گئی اور میں نے ابو جہل کا اور ابو جہل نے میرا چہرہ دیکھ لیا. مطلب دونوں آتے تھے، کلام سیدھی اندر جاتا تھا، کلام سمجھ میں آتا تھا. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں جب میں گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ تلاوت کر، تو میں نے ایسی سنا جب کلام، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ شخص شاعر ہو، اس لیے ایسی بات کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی آیت تلاوت کی کہ یہ کلام کسی شاعر کا نہیں، بہت کم ہے تم جو سمجھ. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال ارے ہو سکتا ہے یہ کاہن ہو، اس لیے تو میں نے سوچا اور انہوں نے جواب دے دیا اس کا تلاوت کے اندر. پھر قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی، وہ اس کے اگلی آیت ہے کہ یہ جو ہے کسی کاہن یا نجومی یا جادوگر کا کلام نہیں، بہت کم ہے. تو بڑے متاثر ہوئے. ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں یہ سورہ حاقہ کی تلاوت نے بڑا مجھے متاثر کیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے کہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے. تو آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگوں پر یہ قرآن اثر انداز ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں پر. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے سخت ہے اسلام کے خلاف، کتنے سخت ہے اسلام کے خلاف، لیکن وہ کلام ان پر بھی اثر کرتا ہے. یاد رکھیے قرآن کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ذمہ دار بنا کر مدینہ بھیج دیا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تقریباً مدینہ اس بشرف اسلام ہو گیا تھا انہی کے ہاتھ پر. اب جب یہ وہاں پہنچے تو اسید بن حذیر جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، قبیلے کے سردار تھے، یہ آئے اور کہا کہ مصعب تم پورے مدینے کو بگاڑ دے رہے ہو، بہکا دے رہے ہو، باپ دادا کے دین سے ہٹا دے رہے ہو. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنو ایک بات، میرا کلام سن، بات صحیح لگے تو مان لینا، غلط لگے تو چھوڑ دینا. مطلب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات کو مانو، صحیح لگے تو مان لینا، غلط لگے تو چھوڑ دینا. کہا ٹھیک. کہا اگر تمہاری بات صحیح لگی تو میں بھی اسلام قبول کر لوں گا اور میرے سارے قبیلے والے کریں گے چونکہ میں سردار ہوں، اور اگر بات صحیح نہیں لگی تو پھر میں تم کو مدینے سے نکال دوں گا، یاد رکھنا. تو کہا اچھا ٹھیک. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے تلاوت قرآن شروع، یہ اتنے متاثر، اسلام قبول کیا، اپنے قبیلے میں گئے اور کہا لوگوں کیا تم مجھے سردار مانتے ہو؟ تو کہا مانتے ہیں. تو کہا اب جان لو کہ میں جو قرآن سن کر آیا ہوں اور میں اس پر ایمان لایا ہوں، کیا تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے میرے وجہ سے؟ تو کہا ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں اور ہر چیز میں آپ کے پیچھے چلتے ہیں، لہٰذا ہم بھی جو ہے ایمان لاتے ہیں اور اسلام قبول. تو اس کلام نے یاد رکھی لوگوں کو ہدایت دی. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان لوگوں کے جواب میں کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ. یہ کتاب ہدایت ہے، اس بات کو یاد رکھیں. اسی طرح قرآن شفا ہے، شفا. آج ایسا کون سا شخص ہے جو جسمانی بیماریوں سے پریشان نہیں ہے، جو ذہنی بیماریوں سے پریشان نہیں ہے، جو دل کے کمزور ہونے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے اندر،
حسد، کینہ، بغض، نفاق سب پیدا ہو جاتا دل کے اندر، اس سے پریشان نہیں۔ ایسا کون سا شخص ہے جو بچھو، کاٹے، سانپ وغیرہ کے ڈنگ اس کے بیماریوں سے پریشان نہیں؟ ایسا کون سا شخص ہے جو مرگی، ایپیلیپسی ہے نا، ذہنی بیماری جس سے انسان گر جاتا ہے، بیمار نہیں؟ کتنے ساری بیماریاں جس سے ہم پریشان ہیں۔ اللہ کی کتاب کی یہ فضیلت یاد رکھیے کہ یہ شفا ہے، یاد رکھیے یہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، اور یہ تمام دل اور ذہن سے جو بیماریاں ہو سکتی انسان کو، ان تمام کی شفا اس کتاب کے اندر۔ میں اس شفا والا جو اس کی فضیلت ہے، اس میں چند ایسی باتیں رکھوں گا جو بڑی اہم ہے انشاءاللہ، جو میرے اور آپ کے سب کے ساتھ ہوتی ہے، صرف وہ رکھوں گا۔ کئی روایتوں میں آتا کئی سینکڑوں فائدے آتے ہیں، میں اتنے رکھوں گا، صرف 5 سے 6 فائدے ایسے رکھتا ہوں آپ کو کہ قرآن کیسی شفا ہے ہمارے لیے۔ آئیے، اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا جس میں شفا اور رحمت ہے اس پر ایمان لانے والوں۔ تو ایک بات آپ کو پہلے میری، اس پر ایمان لانے والوں کے لیے قرآن شفا ہے، اس پر ایمان لانے والوں کے لیے قرآن شفا ہے، اس پر ایمان لانے والوں کی جیسا حق ہے ان کے لیے اس میں شفا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں اتنی بار؟ بہت ساری بار جب قرآنی شفا کی بات ہوتی ہے تو لوگ کب جاتے ہیں اس کی طرف معلوم؟ جب پورا کر لیا، چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتی آپ کو شفا، چونکہ وہ ایمان نہیں تھا اس کے اندر، وہ ایمان نہیں تھا، سمجھ رہا؟ وہ ایمان چاہیے کہ اللہ کی کتاب میں ہی یہ شفا ہے، انشاءاللہ العزیز میں یہ کروں گا تو ہو جائے گا۔ پھر دیکھیے آپ اثر اس کتاب کا، جس کی مثال میں ایک دنیاوی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ہم سب میں سے ہر آدمی زندگی میں کبھی نہ کبھی بیمار ہوا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی بیمار ہوتا ہے، کبھی کبھار سب بیمار ہوئے ہیں۔ ہم سب کو ڈاکٹرز نے دوا لکھ کر دی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اتنے مجمع میں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، عورتیں میری بات سن، اتنے مجمع میں ایسا کون سا ایک شخص ہے جو یہ کہیں گا ڈاکٹر کے دوا لکھنے کے بعد بھی میں نے جا کر کسی سے چیک کرایا کہ واقعی میں یہ دوا سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے، مجھے ایسا ایک شخص چاہیے جس کو ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، بولے سر دکھ رہا، ڈاکٹر نے لکھ کے دیا اور اس نے وہ دوا لکھنے کے بعد کسی اور کے پاس جا کر چیک کرایا ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے جو لکھا یہ دوا سر درد کی ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے مجھے ایک آدمی چاہیے سے بولے میں نے ایک ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا۔ بتائیے آپ، اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، مطلب ڈاکٹر نے اگر ایک بات لکھ دیا تو آپ کو ایمان اور یقین ہے کہ وہ دوا اسی چیز کی شفا ہے۔ یہی میرا سوال ہے، کیا قرآن کے تعلق سے ایسا رشتہ ہے کہ یہی ہے بس، تو اس کی شفا نظر آتی ہے؟ سب کچھ کرنے کے بعد چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ویسے ہی رکھتا، سب کچھ کے بعد ہی رکھتا اس کو۔ سب سے پہلے اگر یہ ہو، ڈاکٹر نے لکھ کے دیا، آپ نے کبھی چیک نہیں کیا کہ وہی ہے نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا، اس کے نبی نے کہہ دیا اس میں شفا ہے، تو یقیناً ہے، لیکن وہ ایمانی تقاضا ہونا چاہیے کہ ہاں بس اسی میں سو، تب اثر ہوتا ہے۔ ورنہ ہم کیا ہوتا ہے، بہت سی بار تقریر دے کے چلو بولتے نہیں فائدہ نہیں ہوا، آپ نے بولے نا سورہ فرق نہ سورہ ناس سب پڑھے کچھ فائدہ نہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کہتا ہے ہمارے پہ دشمن اٹیک کر دیتا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہتھیار لیجیے، ہتھیار۔ اب کبھی دشمن نے اٹیک کیا تو آپ کیا کہ اس کو چلائیے، لیکن اگر ہتھیار چلانے کی میرے ہاتھوں میں طاقت نہ ہو تو غلطی ہتھیار کی یہ میری ہے؟ بتائیے، میری غلطی ہے تو غلطی میری ہے۔ تو ہم کو وہ ایمان ڈیولپ کرنا ہوگا جو ایمان صحابہ تابعین تبع تابعین میں ہم دیکھتے ہیں واقعتاً جنہوں نے قرآن سے شفا حاصل کی، کیونکہ قرآن شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اس بات کو یاد رکھیں۔ آئیے، پہلی چیز، قرآن تمام دل کے امراض کی شفا ہے۔ اب تمام دل کے امراض بولے تو آپ بولیں گے اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ یہ کر لیے تو اس کے لیے تو آپ دوا لیجیے، ایکسرسائز کیجیے تاکہ وہ کولیسٹرول نہ جمع ہو، ایک الگ چیز ہے۔ دل سے مراد وہ بیماریاں جو دل سے شروع ہوتی ہے، جس میں بہت سارے، جیسا کہ نفاق سمجھتا، جس سے منافق لفظ آتا ہے نا؟ نفاق کی علامتیں کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے نا؟ جب امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے نا؟ جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرتا ہے ان کسی، تو یہ چیزیں دل میں پیدا ہوتی ہے نا۔ حسد، کسی سے حسد کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے نا۔ اس کے مال دیکھا، اس کی نعمت دیکھی اور میں جلنا شروع ہو گیا دل کے، تو یہ دل کی امراض، دل کی بیماریاں ہیں، یاد رکھیے۔ یہ دل کی بیماریاں انسان کو جسمانی بیماریوں تک بھی لے جاتا ہے، معلوم آپ کو؟ ایک انسان اگر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے سے اس کا دل کمزور ہوتا ہے، معلوم آپ کیوں؟ جھوٹ بولنے سے اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کس کس کو کیا جھوٹ بولا اور کہ میری پول نہ کھل جائے جھوٹ کی، تو وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، دل سے، دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے، سمجھ رہا؟ تو قرآن جو ہے یہ دل کی تمام ایسی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کی شفا ہے۔ اگر میرے دل میں ایسی کوئی بیماری پنپ رہی ہے برائی کی، اللہ کی کتاب پڑھوں گا انشاءاللہ اس میں شفا ملیں گی۔ آئیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا قرآن پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتا ہے، اور قرآن کی آیت سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں مومنوں کے دل اطمینان پاتے۔ تو قرآن یاد رکھیے تمام دلی بیماریوں کا علاج ہے۔ دوسرا،
قرآن زہریلے جانوروں کے کاٹے کا بھی علاج ہے. کتنی بڑی کتاب ہے, کتنے فضائل ہے اس کے. سنیے, اس تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ طبرانی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ لعنت کرے عقرب پر, بچھو پر. یہ نہ نبیوں کو چھوڑتے نہ غیر نبیوں کو چھوڑتے, سب کو ڈس لیتے ہیں. پھر آپ نے اس بچھو کو ایک چپل لے کر مارا, اس کو ختم کیا, اور اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے جہاں اس نے کاٹا تھا اس پر نمک ملا, نمک, اس پر پانی ڈالا, اور سورہ الکافرون اور معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا. کیا کہا کہ یہ بچھو پہ اللہ لعنت کرے, یہ نبیوں کو چھوڑتے ہیں نہ غیر نبیوں کو چھوڑتے, سب کو کاٹ لیتے ہیں. اور نمک ملا اس زخم پر, پانی بہایا اس کے اوپر, اور سورہ کافرون, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کر دم کیا, اور اس کا اثر ختم. وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہے جو بخاری کی روایت ہے, ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا جو کہ ایک قبیلے کا سردار تھا. چند صحاباؤں کو اس نے اپنے علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. ایک لونڈی بھاگتے ہی کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا, کوئی ہے دم کرنے والا؟ ایک صحابی اٹھے, کہا میں دم کرتا ہوں. جا کر انہوں نے بھی ان پر سورۃ الفاتحہ دم کی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا تو کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے, مطلب سورہ فاتحہ کاٹے کا علاج رقیہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ علاج ہے, یاد رکھیے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ کافرون جو ہے پڑھ کر جو ہے دم کریں. اسی طرح سورہ فاتحہ کو دم کرنے کے تعلق سے ہمیں پتا ہے, اور واقع میں اس کا فائدہ ہے. میں حال ہی میں جو ہے ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی تھی, کرناٹک میں رہنے والے, اور انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں بہت بچھو اور بہت مسئلہ ہوتا تھا, کامن ایک دم بالکل ایسا عام طور سے پائے جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کیسے علاج کرتے ہیں؟ تو کہا میں ڈاکٹری علاج تو الحمدللہ کرتا ہی ہوں چونکہ میں ڈاکٹر ہوں, لیکن میں الحمدللہ میں نے یہ دیکھا ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر میں نے لوگوں پہ دم کیا, الحمدللہ 2 سے 3 بار دم کرنے پر اس کو بغیر اس کے علاج ہوا. لیکن پھر بھی احتیاطاً میں دوا دے ہی دیتا ہوں, لیکن میں نے بغیر اس کے 100 پیشنٹ کا علاج کیا. اور کو بہت بوڑھے انسان نہیں, بہت نوجوان, لیکن میں نے یہ حدیث پڑھی تھی. میں چونکہ پیشے سے MBBS ڈاکٹر ہوں, لیکن پھر بھی میں نے سوچا میں اس چیز پر پہلے عمل کروں گا. میں نے جب یہ پڑھا سورۃ الفاتحہ, دم کیا جس جگہ وہ ہوا, الحمدللہ ایسا آج تک ایک بھی پیشنٹ نہیں ہے کہ جس کو فائدہ نہ ہو. انجیکشن بعد میں دیا ہوں لیکن علاج پہلے کر چکا تھا. صرف ایک ایسی پیشنٹ تھی خاتون جو بے ہوش ہو کر گری ہوئی تھی, اس کو انجیکشن کے ساتھ میں نے, ورنہ آج تک 100 کا علاج کر چکے بچھو کاٹے کا. اس سے وہ فیتھ, وہ عقیدہ, وہ بھروسہ ہو کہ یہ کلام میں شاید. تو دیکھیے میں بتا رہا ہوں, ایک ڈاکٹر نے جو MBBS ہے, یہ بھی نہیں کہ کوئی حکیم ہے, حکیم علاج والے کرتے ہیں, لیکن وہ ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر ہے, اس کے باوجود وہ کہتے میں نے اس سے 100 لوگوں کو دیکھا شفایاب ہوتے. سورۃ کر کے دیکھیے کبھی کوئی چیز کاٹے, کوئی چیز اس طرح سے ہو, کچھ نہ ہو تو نہیں, سب سے اول چاہے سب کچھ بھی ہو تو یہ, اور کچھ نہ ہو بھی ہو تو یہ, سورۃ الفاتحہ پڑھیے, دم کیجیے, آپ دیکھیے اس کے علاج ہوں گے. اسی طرح جنون اور مرگی, جنون سمجھتے ہیں نا لوگ, ایک دم مجنون پاگل جیسے ہوتے ہیں, اور مرگی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح اور شام 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے. جس کو جنون اور مرگی ہے, صبح اور شام روزانہ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے, مرگی کی بیماری دور ہو جائیں گے. ایپیلیپسی اس کو بولتے ہیں, دماغ میں خون کی کمی بولا جاتا ہے. واللہ عالم, سائنسی اعتبار سے یہ کیا بیماری اب تک نہیں پتا چلا. بولتے ہیں کہ دماغ میں خون کم جاتا ہے بول کے انسان گر جاتا ہے, چونکہ اس کو فریش آکسیجن, تازی جو ہے آکسیجن نہیں ملتی. واللہ عالم جو بھی ہے اس کا لیکن علاج ہے. چوتھا فائدہ دیکھیے آپ, تمام بیماریوں کا علاج قرآن ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ سے طلب کی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو چیز طلب کی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب ہمارے پاس پتہ نہیں کہاں جا کر ہم جو ہے ہمیں جو چیز چاہیے اس کے لیے مانگ رہے ہیں, یہاں ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ موجود ہے. یہ تو قرآن کی صرف شروعات ہے, اور سورہ فلق, سورہ ناس قرآن کا خاتمہ ہے. شروعات اور خاتمے کی صورتوں کا یہ فائدہ ہے تو 20 کا پورا قرآن کتنا شفاؤں گا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا. ابھی تو خالی میں آخری اور پہلا, اور آخری پہلا ہی چلا, سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس. تو آپ دیکھیے کیسی فضیلت ہے اس کلام کی کہ اس کی پہلی اور آخری 2 صورتوں کی صرف اتنی فضیلت آتی ہے. اتنے سارے بیماری اور مشکلوں کی جو یہ حل ہے. ٹھیک ہے, تو جو مانگا جائے فائدہ ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر جو کچھ اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ عطا کرتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کل آمن باللہ, ہے نا, آخری 2 آیتیں. چونکہ اس آیت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو بلا کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب معراج میں آپ کو تحفے میں نماز ملی تبھی یہ روایت میں آتا ہے یہ 2 آیتیں بھی ملی. تو مطلب یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے وحی کی, اس میں کوئی فرشتہ لانے والا نہیں تھا. جیسے کہ پوری توریت موسیٰ علیہ السلام کو سیدھے وحی کی تھی, بغیر فرشتے, سیدھا کلام کیا. جو مانگا جائے ملتا ہے. اسی طرح جو ہے جو انسان موت کی تکلیف میں ہو اس کے لیے بھی یہ فائدہ ہے.
چونکہ بڑا تکلیف والا وہ ہوتا ہے موت کی جانچ میں. بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جو ہے مرض الموت میں جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ مجھے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کرو. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری وقت تھا تو آپ خود نہیں پڑھ پا رہے, تمہاری عائشہ سے کہا تم سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم سمجھتے آپ؟ دم مطلب انسان پڑھنے کے بعد ایسا پھونکے اس میں تھوک اڑنا چاہیے, دم ہوتا ہے. دم کرتی اور میرے اللہ کے رسول کے جسم پر دم کرنے کا ہاتھ پھیر. تو یہ بڑی فائدے کی چیز. بخار میں پڑھ سکتے ہیں, بیماری میں پڑھ سکتے ہیں, موت سے قریب کوئی شخص ہو تو پڑھ سکتے ہیں, جان نکلنے میں تکلیف ہے فلق سورہ ناس پڑھی جا سکتی ہے. نظر بد کا علاج ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھ کر بچوں پہ دم کیا کرتے نظر نہ لگی بول, لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی آپ نے باقی سب چھوڑ دیا, یہ 2 پڑھ کر دم کر. بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں بولتی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے, ہم کو نظر, سورہ فلق سورہ ناس ہے نا, اب نظر نہ لگی بول کے ہم کیا کرتے, ایک کالا, اب آپ کے پاس کیا